السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے، جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر ایک نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو دجال کا فتنے سے ڈرایا۔ دجال کا معنی ہے بہت زیادہ جھوٹا شخص، کیونکہ دجال بھی حق کے ساتھ باطل کو ملا کر جھوٹ بولے گا، اس لیے اسے دجال کہا گیا ہے۔ یہ اولا خود کو مومن ظاہر کرے گا اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا، لیکن پھر نبوت اور آخر کا خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ مشہور ہے کہ اس کی اصل یہود سے ہوگی۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دجال دو قسم کے ہیں، چھوٹے اور بڑے۔ جھوٹے دجال بہت ہوئے اور ہوں گے۔ ہر جھوٹا نبی، جھوٹا مولوی، صوفی جو لوگوں کو گمراہ کرے گا وہ دجال ہے۔ بڑا دجال صرف ایک ہی ہے جو دعویٰ خدا کرے گا۔ امام محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دجال اور قرب قیامت اس کے ظاہر ہونے پر رکھنا برحق، اور یہی اہل سنت بعلم فقہ کرام اور محدثین اعظام کا مسلک ہے۔ مختلف احادیث میں دجال کا حلیہ بتایا گیا ہے۔ ان تمام کو سامنے رکھنے سے دجال کا جو حلیہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا، لمبا قد اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور ہو، جب کہ اس کے کان کا خون آلود ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا اور ذرا سا اندر کی طرف دھنسا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کاف سے رے یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا، جیسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، اور اس کے بال گھنگرالے ہوں گے۔ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کی بہت بری حالت ہوگی، جیسا کہ حدیث مبارک کے مضامین سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے ہی دنیا میں عام قحط پھیل جائے گا، 1/3 بارش اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی۔ دوسرے سال آسمان 2/3 بارش اور زمین 2/3 پیداوار، جب تیسرے سال آسمان ساری بارش اور زمین ساری پیداوار روک لے گی، حتیٰ کہ آسمان شیشے کا اور زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ اس خشک سالی کے سبب تمام ہلاک ہو جائیں گے، فتنے اور قتل و غارت گہری عام ہو جائے گی، آدمی ایک دوسرے کو قتل اور لاوطن کر رہے ہوں گے۔ تب دجال مشرق اصبہان یا خراسان نامی شہر سے نکلے گا۔ فضائی قحط کے علاوہ عالمی اور روحانی قحط بھی برپا ہوگا۔ دین کے سلسلے میں لوگوں میں ذوق پیدا ہو چکا ہوگا۔ علماء اور دیندار لوگوں کی علمی اور روحانی قحط بھی برپا ہوگا۔ دین کے سلسلے میں ذوق پیدا ہو چکا ہوگا۔ علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی۔ دجال زمین پر 40 دن رہے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن 1 ماہ کے برابر اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر، جبکہ باقی ایام سال کے ایک عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس مدت میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ گدھے کا جوسہ اتنا بڑا ہوگا، دونوں کانوں کے درمیانی فاصلہ 40 ہاتھوں کے برابر ہوگا، اور اس گدھے کی رفتار کا یہ عالم ہوگا کہ ایک قدم اٹھائے گا تو 1 میل کے مسافت طے کرے گا، اور روئے زمین کا کوئی میدانی، صحرائی اور پہاڑی علاقے ایسے باقی نہیں بچیں گے جہاں وہ نہ جائے۔ علاقہ ایسا باقی نہیں بچے گا کہ جہاں وہ نہ جائے۔ البتہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ پر فرشتوں کا پہرا ہونے کی وجہ سے ان میں داخل نہ ہو، بلکہ مدینے کے باہر کھلی زمین میں پڑاؤ کرے گا، اور مدینہ پاک میں زلزلے کے 3 جھٹکے آئیں گے، جس کی وجہ سے ہر کافر اور منافق مدینے سے بھاگ نکلے گا اور دجال سے جا ملے گا۔ اس روز مدینہ پاک ہر منافق اور فاسق مردوں عورتوں سے خاص و پاک ہو جائے گا۔ اسی لیے اس دن کا نام یوم اخلاص بھی ہے، اور بعض روایات کے مطابق بیت المقدس اور کوہ طور پر بھی نہیں جا سکے گا۔ دجال طرح طرح کے
شوکتوں کے ذریعے لوگوں کا ایمان باد کرنے کی کوششوں کرے گا۔ حدیث مبارک میں ہے کہ دجال کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ دجال کے پیروکار کے علاوہ باقی لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے۔ اس کے ساتھ 2 نہریں ہوں گی جن میں سے ایک کو جنت اور دوسری کو دوزخ کہے گا۔ در حقیقت جیسے وہ قتل کر کے پھر زندہ کرے گا۔ دجال کے فتنوں کی وجہ سے اہل جنت کا نام دے گا اور جیسے وہ دوزخ کا نام دے گا وہ جنت ہوگی۔ اس کے کہنے پر آسمان سے بارش برسے گی اور لوگوں کے سامنے وہ ایک شخص کو قتل کرے گا پھر زندہ کرے گا۔ دجال کے فتنوں کی وجہ سے اہل ایمان کو ایک پہاڑ میں پناہ لیے ہوئے ہوں گے، لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے پہاڑ کا گھیر کر لے گا۔ اہل ایمان سخت بھوکے اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ تب اللہ پاک حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی دجال ایسے کھولے گا جیسے پانی میں نمک کھلتا ہے، اور اب آپ علیہ السلام دجال کو مقام پر قتل کریں اور اس کے پیروکاروں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے۔ ایک مرتبہ میں سمندر کے سفر پر نکلا۔ مسافروں کی کل تعداد 30 تھی اور ہم سب ایک کشتی پر سوار تھے۔ ایک مرتبہ میں سمندر کے سفر پر نکلا۔ مسافروں کی کل تعداد 30 تھی اور ہم سب ایک کشتی پر سوار تھے۔ ہمارا سفر انتہائی اطمینان کے ساتھ کٹ رہا تھا کہ اچانک ہوا چلنا شروع ہو گئی اور سمندر میں طوفان آ گیا۔ اس شدید ہوا اور طوفانی لہروں کی ہماری کشتی اور سمندر میں موجود دیگر کشتیاں جاتی کشتی کے مسافر صورتحال سے پریشان ہو گئے اور ہر کوئی اپنے اپنے خداؤں کو پکارنے لگا، کیونکہ کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ سمندر سے اٹھنے والی لہر ایک سمت کی بجائے ہر طرف سے کشتی کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ تھک ہار کے ملا نے بھی جب کچھ چھوڑ دی اور ایک طرف بیٹھ گئے۔ اب ہم سے ہر کسی کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ ایک موت یقینی ہے۔ سورج غروب ہونے کا تھا اور اس کی روشنی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی تھی۔ شام کا اندھیرا اور کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ یہ بھی خبر نہ تھی کہ کشتی کی سمت میں جا رہی ہے اور سمندر کی لہریں اب تک کو سلامت رہنے دے گی۔ اس خوف زدہ کی حالت میں رات گزر گئی اور صبح کی ہلکی ہلکی روشنی پھیلنے سے ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ کشتی کے رات پر کھانے کے بعد کسی کو کچھ خبر نہ تھی کہ ہم کہاں پہنچ گئے۔ پھر اگلا دن بھی اسی کیفیت میں گزرا اور پھر اسی طرح رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات آتی گئی اور ہماری کشتی کو سمندر میں پھنسے ہوئے 30 دن گزر گئے۔ پھر اچانک 30 دنوں کے اس صورتحال کے بعد بھولے بھٹکے مسافروں کو دور سے ایسا نظر آیا جیسے درخت سمندر میں کھڑے ہوئے 30 دن سے مصیبت میں پھنسے ہوئے مسافروں کو یہ منظر دیکھ کر امید کی کچھ کرن نظر آئی اور مولا نے جلد از جلد وہاں پہنچنے کے لیے کے ساتھ جب پوچھ چلنا شروع کر دے اور کشتی کو تیزی کے ساتھ ان درختوں کی طرف لے جانے لگا۔ کشتی میں موجود مسافر جنہیں یقین ہو گیا تھا اب موت کے سوا کوئی چیز انہیں ان کے چہرے پر زندگی کی امید نظر آنے لگی۔ پھر کشتی جو قریب ہوتی گئی درخت صاف نظر آنے لگے۔ آپ پوری قوت سے کشتی چلا رہا تھا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے ان درختوں تک پہنچ جائے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اندھیرا ہو جانے کے بعد ہم اس آخری امید سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں۔ پھر کشتی آہستہ آہستہ ان درختوں کی بڑھتی رہی اور جب درخت قریب ہوئے تو سارے مسافروں کو یہ جان کر خوشی ہوئی کہ یہ سمندر میں جزیرہ ہے۔ ابھی تو سورج مکمل غروب نہیں ہوا تھا کہ کشتی جزیرے کے کنارے پہنچ گئی۔ مسافروں کو اس جزیرے پہ اترے زیادہ دیر نہیں گزری تھی، درختوں کے درمیان میں سے ایک عجیب و غریب جانور نکلا۔ اس جانور کے پورے جسم پر بال تھے اور اس قدر لمبے اور گھنے تھے کہ یہ معلوم ہی نہ ہوتا تھا کہ جانور کا اگلا حصہ کون سا ہے اور پچھلا حصہ کون سا۔
سارے مسافر اس عجیب و غریب جانور کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے، کیونکہ ان میں سے کسی نے بھی اس سے پہلے ایسا جانور دیکھا ہی نہ تھا۔ اب اس پراسرار جزیرہ کو دیکھ کر سب پریشانی میں مبتلا ہو گئے کہ یہ کیا بلا ہے۔ ایک مسافر نے دوسرے مسافر سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ جانور کے مسافر کی یہ بات سن لی اور مسافر کے جواب سے پہلے جانور خود بولا، میں جاسوس ہوں۔ جانور کے انسانوں کی طرح گفتگو کرنے سے تمام مسافر مزید پریشان ہو گئے، کیونکہ آج تک انہوں نے کسی جانور کو انسانی زبان میں بولتے نہیں دیکھا تھا، نہ سنا تھا۔ چنانچہ سب یہ سمجھنے لگے کہ ہو یہ کوئی جن ہے اور ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ تمہارے جاسوسی کا مقصد کیا ہے اور تم کسی کے لیے جاسوسی کرتے ہو؟ ایک مسافر نے ہمت کر کے اس سے پوچھا، میں جس کے لیے جاسوسی کرتا ہوں اسے تم سے ملنے کا شوق ہے، وہ تم سے باتیں کرنا چاہتا ہے، لہٰذا تم میرے ساتھ چلو۔ یہ سن کر تمام مسافر حیران پریشان چپ چاپ اس کے پیچھے بولے۔ وہ عجیب و غریب جانور درختوں کے درمیان راستے سے ہوتا ایک پرانے محل کے سامنے جا کر کھڑا ہو۔ محل کو چاروں طرف گھیر رکھا تھا۔ مسافروں نے وہاں پہنچ کر پریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر جانور کی طرف سوال یہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ جانور پھر آگے چلا اور سب مسافروں کو ایک بڑے دروازے سے گزرتے ہوئے محل کے اندر لے گیا۔ محل کے اندر داخل ہوتے بہت بڑا شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور رہائی کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ ہم نے اس سے پہلے اتنے بڑے قد اور اتنے زیادہ رعب والا شخص کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک مسافر نے ہمت کر کے پوچھا، تم کون ہو؟ میں کیا ہوں اور کون ہوں یہ تم جان نہیں لوگے، پہلے یہ بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے سوال کرنے بولا کہ ہم عرب قبائل لخم اور نظام کے لوگ ہیں۔ اور ساتھ ہی اس مسافر نے اپنے ساتھ بیتی اور یہاں تک پہنچنے کی ساری داستان بتا دی۔ اس قید میں جکڑے ہوئے شخص نے کہا، ذرا مجھے خالصتان کے متعلق تو بتاؤ، اس کے متعلق کیا جاننا چاہتے ہو؟ ایک مسافر نے پوچھا، خبردار، عنقریب ان پر پھل لگنا بند ہو جائے گا، اکیلے انداز میں بولا۔ پھر وہ مسافروں سے مخاطب ہوئے کہنے لگا، اچھا، قبرستان کے دریاؤں کے متعلق تو بتاؤ۔ مسافروں نے کہا، دریا کے متعلق کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ بولا، اس میں پانی ہے۔ مسافروں نے کہا، ہاں ہے، اس میں پانی ہے۔ اس نے کہا، عنقریب اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ زرغت کے چشمے کے متعلق تو بتاؤ، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ مسافروں نے کہا، یہی دل چشمے میں پانی ہے کہ نہیں، اور اگر وہاں پانی ہے تو پھر وہاں کے لوگ چشمے کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ پھر وہ پوچھنے لگا، اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ امتیوں کے نبی محمد کے بارے میں تو بتاؤ۔ مسافروں نے جواب دیا، انہوں نے مکہ سے اپنی دعوت کا اعلان کیا اور اب وہ مکہ سے نکل کر یثرب میں موجود ہیں۔ کیا وہ عرب کے لوگوں کے ساتھ لڑائی لڑے؟ عربوں نے لڑائی میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ قیدی نے پوچھا۔ جواب ملا، وہ بہت سے عربوں پر غالب رہے اور بہت سی عربوں نے تو ان کی اطاعت بھی قبول کر لی ہے اور اب وہ خود کو ان کے تابعداری میں رکھتے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے پکارا اور زنجیروں کو لٹکا دیا۔ پھر مسافروں کو مخاطب کر کے بولا، میں اب تم کو خود سے متعلق بتاتا ہوں کہ میں دجال ہوں، اور تمہاری بات اسے معلوم ہوتا ہے کہ مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت ملے گی، میں پھر اسی جزیرے سے نکلوں گا اور 40 دن میں ساری دنیا گھوموں گا۔ دنیا کی کوئی بستی اور گاؤں ایسا نہیں ہوگا جہاں سے میرا گزرنا ہو۔ ہاں، مکہ اور مدینے میں جانا میرے بس سے باہر ہے، مجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں۔ میں نے ان دونوں شہروں میں جانے کی کوشش بھی کروں گا تو فرشتے میرے سامنے رکاوٹ بن جائیں گے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں گی اور وہ مجھ سے لڑیں گے۔ یہ داستان ہمیں نے سنائی جو اسلام قبول کرنے سے پہلے عیسائی تھے۔ یہ عجیب و غریب سا واقعہ دیکھنے کے بعد وہ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔